وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر صلوات بجی خاندان جس سلسلہ فکر کا آغاز کیا گیا تھا آج سے 5 دن پہلے وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. روز شہادت سیدہ کائنات ام الانبیاء ام الائمہ ام ابیہا سر عظم پروردگار امام زمانہ کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں. میرے عزیزو، حق تعالی نے اس نور کو کیوں روئے زمین پر نازل فرمایا؟ فلسفہ ارسال نور فاطمہ زہرا کیا ہے؟ فلسفہ نزول حقیقت کوثر کیا ہے؟ اللہ نے فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ اگر اللہ اس مخدرہ کو، اس طاہرہ اور طیبہ بی بی کو، اس محدثہ اور محدثہ بی بی کو، اس راضیہ اور مرضیہ بی بی کو اس کائنات میں نہ بھیجتا تو کیا ہوتا؟ کیوں بھیجا؟ کیا مقصد تھا؟ اور کیا بی بی نے وہ مقصد حاصل کیا یا نہ کیا؟ آپ کی آمد پر قرآن کا یہ قصیدہ قرآن میں ثبت ہے، ضبط ہے اور محفوظ ہے. حق تعالی نے آپ کو بھیجا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر. عاص بن وائل نے مشرکین مکہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، یہ صرف عاص بن وائل کے لفظ نہیں تھے، مشرکین مکہ کے دشمنان رسالت کے سب کی مشترکہ آواز تھی جو عاص بن وائل کے حنجرے سے اور حلق سے ادا ہوئی کہ آپ ابتر ہیں، بے نام و نشان ہیں. اور اس لیے ابتر ہیں کیونکہ آپ ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوا اب تک کچھ ہی عرصے بعد مر گیا، اور مستقبل میں بھی اگر آپ کی کوئی اولاد ہوگی تو اسی طرح سے مر جائے گی. اور جب آپ دنیا سے جائیں گے تو ابتر جائیں گے، اور ہمارے خداؤں کی مخالفت کا سلسلہ آپ کی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا. مشرک ہیں، دشمن ہیں، شاتم رسول ہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ رسول اسلام کے مقصد کو چلانے والی آپ کی اولاد ہے، آپ کی نسل ہے. اسی لیے کہا کہ آپ بے اولاد رہ جائیں گے. اور یہ مخالفت
آپ کی دنیا کے جانے کے ساتھ ختم ہو جائے گی اور پھر آپ ابتر ہوں گے. لیکن اللہ نے کوثر کو بھیجا. کون کوثر؟ جو ام ابیہا ہے، اپنے باپ کی ماں. اس کا مطلب یہ ہے ماں، جیسا کل کسی نے پوچھا، استفسار کیا. دیکھیے، اگر اللہ ختمی مرتبت کو اس کائنات میں نہ بھیجتا تو کائنات نہ بناتا، اور اگر اللہ نے علی کو نہ بھیجنا ہوتا، یہ راز بھی آج ابتدائی حصے میں ہم کھولیں گے، تو ختمی مرتبت کو نہ بھیجتا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ علی پیغمبر سے افضل ہے. علی نے جو اظہار تواضع فرمایا وہ کسی صحابی کی زبان سے بھی ادا نہیں ہوا، گرچہ خود نفس رسول ہیں، روح رسول ہیں، جان رسول ہیں، قلب رسول ہیں، لیکن احترام رسالت دنیا کو یا ابو طالب نے سکھایا یا ابو طالب کے بیٹے علی نے سکھایا. ابو طالب عمران نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا، قم یا سیدی و مولایا، اے میرے سید، اے میرے سردار، میرے مولا، میرے آقا، کھڑے ہو جائیے. فتکلم مما تحب، اور جو جی میں آئے کہیے. وبلغ رسالت ربک، اور اپنے رب کی رسالت کی تبلیغ کیجیے. یہ باپ ہے جس نے احترام رسالت کی انتہا کر دی، اور یہ بیٹا ہے جو نفس رسول ہونے کے باوجود، جان رسول ہونے کے باوجود، روح رسول ہونے کے باوجود، رسول اسلام کا نقش ثانی ہونے کے باوجود یہ فرما رہا ہے کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. تو افضلیت کی بات نہیں ہے، مقصدیت کی بات ہے کہ اللہ کائنات بنائے، رسول کو نہ بھیجے. کائنات بنانا عبث ہے، اور اگر اللہ رسول کو بھیج دے لیکن علی اور علی کی اولاد کو نہ بھیجے تو رسول اسلام کا بھیجنا عبث ہو جائے گا. اور اگر اللہ رسول اسلام کو بھی بھیجے، علی کو بھی بھیجے، لیکن فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں نہ بھیجے تو ان دونوں کو بھیجنا عبث ہو جائے گا. تو چونکہ رسول اسلام کا اس کائنات میں آنا جناب فاطمہ کی وجہ سے ہے، اس نسبت سے ختمی مرتبت آپ کے لیے کہا کرتے تھے کہ آپ ام ابیہا ہیں. اور پہلی مرتبہ جب ختمی مرتبت نے اس نام سے جناب سیدہ کو یاد کیا، تب جناب سیدہ کی عمر 4 سال تھی. جب آپ مسجد الحرام سے آئے اس عالم میں کہ آپ کے کپڑوں پر خس و خاشاک تھی، آپ کے چہرے کے اوپر خون تھا، کسی نے گستاخی کی، گوبر ملا ہوا تھا، گرد و غبار میں اٹے ہوئے رسول اسلام جب گھر میں داخل ہوئے تو دروازے سے استقبال کیا. جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے دل جوئی کی اپنے بابا کی، اور کہا دکھی نہ ہو، غمگین نہ ہو. اگر ماں خدیجہ موجود نہیں ہے تو خدیجہ کی بیٹی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. پھر ختمی مرتبت کے خس و خاشاک کو جھاڑا، آپ کو نیا لباس لا کے دیا، آپ کا لباس تمیز کیا، صاف کیا. یہ خدمت دیکھ کر جس طرح سے ایک ماں کا رویہ ہوتا ہے اپنے اولاد کے ساتھ، جب ختمی مرتبت نے یہ اخلاق، یہ انداز، یہ روش اور یہ سلیقہ دیکھا کہ فاطمہ آپ تو ام ابیہا ہیں، اپنے باپ کی بھی ماں ہیں. آخر کیوں بھیجا اللہ نے اس نور کو اس کائنات میں؟ دیکھیے اب میں خلاصہ کر رہا ہوں. برستی ہوئی بارش میں پروردگار ایک ایک قدم کے عوض میں آپ کو لامتناہی اجر عطا فرمائے کہ موسم کی برہمی کے باوجود آپ اجر رسالت ادا کرنے کے لیے اس مقام پر جمع ہوئے. میرے عزیزو، اس لمحے کا اور ان لمحات کے صلہ کا اندازہ ہمیں شاید دنیا میں نہ ہو سکے. عالم آخرت میں جب ابراہیم جیسا نبی گھٹنوں کے بل چل رہا ہوگا، نفسی نفسی کہہ کے پکار رہا ہوگا، پروردگار آپ کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. جتنی دعائیں مومنین مومنات بچے بوڑھے اپنے دلوں میں لے کے آئے جناب سیدہ کے حق میں، پروردگار آج کسی بھی مومن کو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجے. ہر مومن کی دعا کو مستجاب فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائے. جتنی بھی حاجتیں لے کے آئے مومنین مومنات، پروردگار
جناب سیدہ کے صدقے میں سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ بس آج کی گفتگو میں خلاصہ کروں ساری باتوں کا۔ حق تعالیٰ نے پیغام مسلسل 1,24,000 نبی بھیجے، اور سب سے آخری مرحلے میں ختمی مرتبت کو بھیجا۔ آسمانی شریعت کا سلسلہ آخری مرحلے میں ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام نے 23 سال ناگزیر ہے، اگر میں یہ چند جملے عرض نہ کیے تو اس جناب سیدہ کی نہضت، آپ کا قیام، آپ کا انقلاب، آپ کی حرکت اور آپ کی ساری مجاہدت کو سمجھنا ممکن نہیں ہو پائے گا ہمارے لیے۔ اس لیے ابتدائی لمحے میں رک کر صرف میں غدیر سے متعلق ایک جملہ عرض کروں اور آگے بڑھوں۔ میرے عزیزوں، ختمی مرتبت نے 23 سال مسلسل تبلیغ کی، اور جب آپ کا عہد رسالت مکمل ہونے پہ آیا اور آپ کی زندگی کے کچھ دن باقی بچے، 10 ہجری ہے اور سال کے آخری ایام ہیں، ماہ ذیقعد کے اوائل ہیں، سال پورا ہونے میں سے صرف 2 مہینے باقی ہیں، اور پیغمبر گرامی اسلام اپنی ایک زوجہ کے حجرے میں نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز شب پڑھ رہے ہیں، اور اسی اثناء میں جبرائیل آئے، سلام کیا اور پیغام دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے لیے اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ ختمی مرتبت نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے، کیا پیغام لے کے آئے، کیا وحی لے کے آئے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، حکم خدا یہ کہ یہ وحی اور پیغام آپ کو خلوت میں دیا جائے، تنہائی میں دیا جائے، اس لیے آپ حجرے سے باہر تشریف لے آئیے۔ ختمی مرتبت حجرے سے باہر اٹھے، گھر کے صحن میں تشریف لائے، اور جبرائیل امین نے یہ پیغام ختمی مرتبت کو منتقل کیا، جس میں حق تعالیٰ ارشاد فرما رہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول ابلاغ کیجئے، پہنچا دیجئے اس کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا۔ نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، نہ نام سے خطاب کیا، عہدے سے یاد کیا، منصب سے یاد کیا، اور فوراً بعد ذمہ داری بتائی، اور کیا تحدید آمیز لہجہ ہے۔ پہلی مرتبہ حق تعالیٰ نے اتنا شدید لہجہ پورے قرآن مجید میں استعمال کیا، وہ اللہ جو اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اتنی عبادت نہ کریں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جائیں گے، اے کمبل کے اڑنے والے، اے کملی کے اڑنے والے، اے حسین زلفوں والے، لیکن لقب سے، نام سے خطاب نہیں فرمایا، عہدے سے یاد کیا، فوراً بعد فرض منصبی یاد کراتے ہوئے اعلان کیا، حکم دیا بلغ، پہنچائیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ اور اے رسول ڈرے نہیں، پریشان نہ ہو، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ عجیب بات ہے، سب سے مشکل ترین مرحلہ جب ختمی مرتبت نے اپنی رسالت کا آغاز کیا اور اپنی نبوت کا آغاز کیا اور بتوں کی مخالفت شروع کی اور اللہ کی توحید کو بیان کیا، تب سب سے بڑا خطرہ تھا، لیکن اس موقع پر اللہ نے نہیں فرمایا کہ اعلان کریں شر اٹھا تو ہم بچائیں گے، نہ توحید کی دفعہ، نہ نبوت اور رسالت کے اعلان کی دفعہ، لیکن جیسی علی اور علی کے بیٹوں کی ولایت اور قیادت اور رہبری کے اعلان کی باری آئی، پروردگار نے فرمایا یہ اعلان کریں اور نہ ڈریں، اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے۔ تو میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ اہلیت میں سوال کرتا ہوں، پروردگار توحید کی دفعہ ایسی ضمانت جاری نہیں فرمائی، نبوت اور رسالت کے اعلان کی دفعہ ایسی ضمانت جاری نہیں فرمائی، آخر ولایت کے اعلان کی دفعہ کیوں یہ ضمانت جاری کی جا رہی ہے کہ اعلان کریں نہ ڈریں، اگر شر اٹھا تو ہم بچائیں گے؟ تو خدا فرمائے گا کہ جب رسالت اور توحید کے اعلان کی دفعہ شر اٹھا تھا تو بچانے والا علی تھا، اب جب علی کی ولایت کی دفعہ شر اٹھے گا تو بچانے والے ہم ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اعلان کریں نہ گھبرائیں، واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، لیکن آپ بے شک اعلان کر دیجئے اللہ کبھی بھی کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ اور جیسے یہ اعلان نازل ہوا، میں غدیر کے تمام تر واقعات کو نظر انداز کر کے صرف ایک پہلو، ایک جملہ، ایک پیغام عرض کروں تاکہ جناب سیدہ کے انقلاب کی تمہید بن سکے۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی، ختمی مرتبت نے آرام کرنا چھوڑ دیا، گھر میں رکنا چھوڑ دیا، مسجد میں جانا انتہائی کم کر دیا، صرف نماز کے لیے جاتے ہیں، نہ درس، نہ تدریس، نہ بحث، نہ گفتگو، نہ بیان حدیث، نہ بیان شریعت، بلکہ پیغمبر گرامی اسلام یکم ذیقعد سے ہر روز اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں صبح سویرے، کبھی ایک صحابی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، صحابی دروازہ کھولتا ہے، سامنے پیغمبر کو دیکھتا ہے، خوش ہے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ آقا ختمی مرتبت پہلی مرتبہ میرے گھر تشریف لائے، چاہتا ہے کہ وہ آقا اندر تشریف لائیں، وہ خدمت کرے، حضرت کی سعادت حاصل کرے، لیکن حضرت دروازے پہ کھڑے کھڑے فرماتے ہیں سنو میری زندگی کی کچھ دن باقی ہیں،
اور میں اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، تم پر واجب ہے کہ سفر میں میرے سہیم اور شریک بن جاؤ، اور اگر تم اس سفر میں میرے ساتھ شامل نہ ہوئے تو تم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی اور تم دشمن خدا اور رسول قرار پاؤ گے۔ اب یہ صحابی حیران سرگردان اسی فکر میں پیغمبر پہلی دفعہ کیا کہا اور آگے بڑھ گئے۔ پیغمبر نے دوسرے دروازے پر دستک دی، بے عینی یہی پیغام دیا، یہاں تک کہ سارا دن مسلسل آدھی رات تک ختمی مرتبہ نماز کے اوقات کے علاوہ بنفس نفیس خود جا کر بجائے کسی اور کے ذمے لگانے کے ایک ایک دروازے پر دستک دے کے ہر ایک کو کہہ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 ذی-القعدہ بروز ہفتہ جب ختمی مرتبہ نے مدینہ کو چھوڑا تو کم از کم 80,000 افراد ختمی مرتبہ کے ساتھ اس کاروان میں شامل تھے، جس میں بچے تھے، بوڑھے تھے، خواتین تھی، مرد اور عورتیں سب شامل ہیں۔ 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا ہے، 9 بیویاں زندہ ہیں، 9 کی 9 بیویاں اس سفر میں پیغمبر اکرام اسلام کے ساتھ شامل ہیں۔ جناب سیدہ زہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہ، ام کلثوم، جناب حسن، امام حسین، بچے، تمام افراد ختمی مرتبہ کے ساتھ شامل ہیں۔ ادھر سے پیغمبر چلے، دوسری طرف پیغمبر نے جو راستہ اختیار کیا، منزل متعشہ، منزل سیرف، منزل منصرف، منزل قجت، منزل عرق الزبی، منزل مر الزہران، منزل عصایا، منزل ابوا، ان تمام مراحل کو ختمی مرتبہ طے کر رہے ہیں۔ جس بستی میں جاتے ہیں، منزل ابوا میں پیغمبر کی ماں کی قبر تھی، پہلے جب بھی جاتے تھے پورا دن گزارتے تھے، لیکن پہلا موقع ہے ختمی مرتبہ نے صرف فاتحہ پڑھی، سلام کیا، دعائے مغفرت کی اور اس کے بعد بستی میں چلے گئے اور گھر میں ایک ایک گھر میں جا کے وہی بات کی جو مدینہ میں کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ راستے کی آبادیوں سے ختمی مرتبہ نے کم از کم 22 سے 23,000 افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ تیسری طرف علی ابن ابی طالب مکہ میں، مدینہ میں موجود نہیں تھے، آپ کو پہلے سے یمن روانہ کر دیا تھا مال خدا اور مال امام، خمس و زکوٰۃ کی جمعآوری کے لیے اور دین خدا کی تبلیغ کے لیے، اور ایک تیز رفتار قاصد کو روانہ کیا کہ علی آپ نے واپس آنا ہے اور جتنا جلد واپس ممکن ہو سکے واپس آئیں، لیکن اکیلے نہیں آنا، یمن سے جتنے افراد کو اپنے ہمراہ لے کے آ سکتے ہیں لے کے آئیے۔ یوں مولا متقیان 12 سے 13,000 افراد کو یمن سے اپنے ہمراہ لے کے آئے مکہ پہنچے، ختمی مرتبہ 10 دن کی مسافت طے کر کے بروز منگل 5 ذی الحج ادھر مکہ میں داخل ہوئے، اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب بھی اسی روز آپ کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ ختمی مرتبہ نے فرمایا کہ علی میں نے آپ کا احرام اٹھا لیا تھا، یہ بتائیے کہ آپ نے کس نیت سے حج کی نیت کی ہے، کس نیت سے احرام باندھیں گے؟ کہا کہ میں نے اپنی نیت کو اللہ کے رسول کی نیت کے تابع کر دیا کہ پروردگار جو تیرے نبی کی نیت ہے تیرے علی کی نیت بھی وہی ہے۔ 5 ذی الحج کو جناب مکہ میں داخل ہوئے اور ختمی مرتبہ نے 10 روز اقامت کا اعلان کیا، جس میں دین کی تبلیغ کی، حج کے مسائل بیان کیے، حج کو پوری طرح سے ادا کیا گیا، اور 10 دن مکمل ہونے کے بعد 16 ذی الحج کی صبح میں ختمی مرتبہ نے خانہ کعبہ میں ابو ذر سے یہ اعلان کروایا کہ ابھی کچھ لمحوں کے بعد یہ کاروان مکہ سے چلے گا، جو فرد اس وقت مکہ میں موجود ہے اس پر واجب ہے کہ سفر میں ہمارا سہیم بن جائے، ہمارا شریک بن جائے، اور اگر ہمارے ساتھ نہ گیا تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی، وہ دشمن خدا اور رسول ہوگا۔ یوں محققین نے لکھا، سیرت نگاروں نے لکھا، تاریخ نویسوں نے لکھا کہ 5,000 افراد کم از کم جن کا تعلق خود مکہ سے تھا وہ بھی ختمی مرتبہ کا یہ حکم سن کر مجبور ہوئے، اور اس طرح سے وہ بھی اس کاروان کے ساتھ شامل ہوئے۔ اس طرح سے بروز پیر 18 ذی الحج کی ظہر سے پہلے وقت ضحیٰ یہ کاروان میدان خم غدیر میں پہنچا، اور جیسے یہ کاروان پہنچا ختمی مرتبہ نے اعلان کروایا کہ جلدی جلدی خاردار جھاڑیوں کو تلف کرو، بیٹھنے کا انتظام کرو، زمین کو مسطح کرو۔ جب سب جم کے بیٹھ گئے، اب گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، مسلسل چلچلاتی ہوئی دھوپ، نیچے سے گرم زمین، گرم ریت ہے۔ میں نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ صحابہ کرام گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینے سے شرابور تھے، اپنی ابا اتارتے۔ دیکھیے آپ برستی ہوئی بارش میں غدیر کا ذکر سن رہے ہیں، لیکن میدان خم غدیر میں کیا کیفیت تھی؟ صحابہ کرام برستی اس دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں اپنی ابا اتارتے، اور گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے، دھوپ کی تمازت آفتاب سے بچنے کے لیے اس ابا کو اپنے سروں پہ رکھتے، لیکن جب گرم ریت نیچے سے تنگ کرتی پھر وہ ابا کو سر سے اتار کر نیچے بچھا لیتے، کبھی نیچے کبھی اوپر، مسلسل وقت گزر رہا ہے، لیکن صحابہ کرام بہت مشکل میں ہیں۔ یہاں تک جب سب جم کے بیٹھ گئے، یہ عظیم الشان اجتماع جس کی تعداد کم از کم 1,20,000 افراد ہے،
تو ختمی مرتبت سے آپ کے قریبی افراد جو نسبتاً زیادہ متجسس تھے کہا یا رسول اللہ اب وہ اعلان کیجئے جس کے لیے سب کو جمع کیا گیا۔ جیسے ہی پیغمبر گرامی اسلام نے یہ بات سنی کہا اچھا اگر چاہتے ہو کہ میں اعلان کروں تو ایسا کرو جلدی سے ممبر کا انتظام کرو تاکہ وہ پیغام پہنچاؤں، چونکہ آیت دوسری مرتبہ نازل ہو چکی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں یہ بات لکھی ہے، قرآن مجید کی تمام آیتیں ایک مرتبہ نازل ہوئی سوائے سورہ مبارکہ فاتحہ کی 2 مرتبہ نازل ہوئی، قرآن کی کوئی بھی آیت نہیں ہے جو 2 سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی سوائے آیہ بلغ کے 2 مرتبہ نازل ہو چکی ہے اور ابھی تیسری مرتبہ نازل ہونی ہے، یعنی اللہ کو یہ تاخیر گوارا نہیں ہے۔ اور ختمی مرتبت بھی چاہتے کہ اعلان کریں، اور چلچلاتی ہوئی دھوپ اور گرمی کی شدت صحابہ کرام کا ایک ایک لمحہ مشکل سے گزر رہا ہے، یہاں تک کہ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جلدی کرو، اگر سننا چاہتے ہو اعلان اللہ کا پیغام سننا چاہتے ہو تو جلدی سے ممبر کا انتظام کرو۔ جیسے ہی ختمی مرتبت نے فرمایا ممبر بناؤ شمع رسالت کے پروانے، کہ یا رسول اللہ ممبر کہاں سے بنائے؟ کہ ممبر بناؤ تاکہ میں اعلان کر سکوں، بغیر ممبر کے ممکن نہیں کہ میں اعلان کر سکوں۔ اب شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام دائیں بائیں ادھر ادھر گھومنا شروع ہو گئے، تتبع و تفوز چھان پٹک کے بعد پلٹ کے آئے، دست ادب جوڑ دی، کہا یا رسول اللہ یہاں صحرا ہے، ریگستان ہے، ویرانہ ہے، یہاں پر نہ لکڑی ہے، نہ میخیں، نہ کیلے، نہ باقی انتظامات، ممبر کہاں سے بنائے؟ فرمایا مجھے ممبر چاہیے، جب تک ممبر نہیں ہوگا میں تم تک اللہ کا اہم ترین پیغام نہیں پہنچا پاؤں گا، جس پیغام پر میری رسالت موقوف ہے، جس پیغام پر میری رسالت داؤ پہ لگی ہے، جلدی کرو ممبر بناؤ تاکہ میں اللہ کا اہم ترین پیغام تم تک پہنچا سکوں۔ بادل ناخواستہ شمع رسالت کے پروانے پھر سے سرگرم ہو گئے، ڈھونڈنا شروع کیا، ادھر ادھر گئے، تلاش کیا، چھان پٹک تلاش کیا، ڈھونڈا، تتبع و تفوز کے بعد گھوم پھر کے جب پلٹ کے واپس آئے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور سب نے اپنی عجز اور ناتوانی کا اظہار کیا، یا رسول اللہ اس صحرا میں، اس ویرانے میں، اس ریگستان میں جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، ہم ممبر کہاں سے لائیں؟ اگر آپ کا یہاں پر خطاب کا ارادہ تھا کم سے کم ہمیں مدینے بتا دیتے، آپ کا ممبر اونٹوں کے اوپر بار کر کے ساتھ لے آتے، یا کم سے کم مکہ میں بتاتے تو آپ کے لیے نیا ممبر بنا لیتے۔ اس صحرا میں، اس ویرانے میں، اس ریگستان میں نہ لکڑی ہے، نہ دیگر اوزار، نہ انتظام، ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ جب سب نے اپنی ناتوانی اور عجز کا اور توحیدستی کا اور توحیدامنی کا اعتراف کیا، ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا اچھا تم ممبر نہیں بنا سکتے؟ کہ یا رسول اللہ نہیں بنا سکتے۔ کہ پھر ایسے کرو، یہ تمہارے شتر ہیں، اونٹ، ان کے پالان اتارو اور انہیں اوپر نیچے رکھ کر ممبر بناؤ۔ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے ان پالانوں کی تعداد تک ذکر کیے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے 9 پالان اوپر نیچے رکھے اور پھر ممبر بنا، اور پھر ختمی مرتبت نے خطاب فرمایا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے لیکن یہ ایک جملہ سنیں تاکہ اسے تمہید قرار دے کے آگے بڑھ سکوں۔ میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ شفیق ہیں، آپ اپنے صحابہ سے ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کے لیے پرابلمز کریٹر نہ بنو، ان کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو۔ یا رسول اللہ آپ اس کائنات کے حساس ترین اور کریم ترین انسان ہیں، اگر آپ نے یہ اعلان خود ہی ممبر بنانا تھا تو جیسے ہی افراد پہنچے تھے یہ ممبر بنوا کے اعلان کر کے سب کو رخصت کر دیتے۔ بالآخر اتنی دیر تک شمع رسالت کے پروانوں کو اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اور گرم ریت پر کیوں بٹھا کے رکھا؟ تو رسول اسلام حکیم امت اسلامی ہیں، عقل کل، مجسم عقل اور سراپا عقل ہیں۔ ختمی مرتبت نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کو یہ پیغام دیا کہ سمجھ لو اور جان لو، یہ میرے عزیز، میرے صحابہ، یہ شمع رسالت کے پروانے، یہ بہت محترم ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کے وجود سے اسلام کو تقویت ملی، انہوں نے میرے ساتھ ہجرت کی، انہوں نے میرے ساتھ جنگیں لڑی، انہوں نے قربانیاں دی، لیکن ساری زحمتیں اپنی جگہ، قیادت کے لیے، رہبری کے لیے، امامت کے لیے، قیادت، رہبری اور امامت کے لیے استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے۔ یہ افراد اپنے سارے احترام کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میرے بغیر ایک ممبر بنا سکے۔
احترام کے باوجود، اپنی تمام تر زحمات کے باوجود، اپنی تمام تر خدمات کے باوجود میرے بغیر اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ ایک ممبر بنا سکیں، تو جو افراد میرے بغیر ایک ممبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے وہ صاحب ممبر کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ ممبر بھی میں بناؤں گا، ممبر بھی میں بناؤں گا، ممبر بھی میں بناؤں گا، اور صاحب ممبر کا اعلان بھی میں کروں گا۔ اب ختمی مرتبت آئے اس پالانوں کے ممبر پہ اور خطبہ دیا اور پہلے خود مولا کا معنی سمجھایا۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بات کے مراحل کو عرض کرنا مطلوب ہے، اس لیے یہاں پر رک رہا ہوں۔ لیکن صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ اگر صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان پر دین مکمل ہوتا، نعمت تمام ہوتی، اللہ راضی ہوتا، کافر مایوس ہوتا، تو وہ 20 سال پہلے ہو جاتا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں یا اس کے بعد ہزاروں مواقع آئے، ختمی مرتبت نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس حقیقت کا اعلان کیا وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ ہزاروں مرتبہ، کتنی مرتبہ، ہر روز ختمی مرتبت کس کس انداز سے اعلان کرتے ہیں۔ کبھی فرمایا جس جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے۔ کبھی فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ کبھی فرمایا کسی انداز سے حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی انسان جب اس زاویہ دید سے ختمی مرتبت کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے۔ اپنی زندگی کا ایک دن پیغمبر نے جانے نہیں دیا، ہزاروں مرتبہ۔ علامہ ہلی کے الفین گواہ ہے، آپ جائیں جمہور کے پاس، سواد اعظم کے پاس، جو علی کو چھوڑ کر کسی اور کو ختمی مرتبت کا جانشین مان رہے، ان سے پوچھے جسے مان رہے اس کی خلافت پر کیا دلیل ہے، تو سارا زور علمی صرف کرنے کے باوجود ایک دلیل سے زیادہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور وہ بھی دلیل نہیں بن سکتی کہ نماز پڑھائی۔ جن 4 دنوں میں جو معراج سے لے کر پیر تک جو ختمی مرتبت کی بیماری کے ایام ہیں، ان میں نماز پڑھانے کی بات ہو رہی ہے، اور انہی 4 دنوں میں ختمی مرتبت نے اسامہ بن زید کی سربراہی میں لشکر ترتیب دیا اور فرمایا جو اس میں شرکت نہیں کرے گا دشمن خدا اور رسول ہے اور وہ ملعون ہے۔ تو وہاں گئے یا یہاں گئے، رکے، اگر وہاں گئے تو نماز کس نے پڑھائی، اور اگر نماز پڑھائی تو وہاں نہیں گئے۔ تو جو وہاں نہیں گیا اس کے بارے میں پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، تو پھر کسے پیغمبر کا جانشین بنائیں گے؟ ایک دلیل ہے وہ بھی نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، دوسری طرف علی ابن ابی طالب کی ولایت پر، امامت پر، حکومت پر، قیادت و سیادت و رہبری پر صرف علامہ حلی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام الفین، الفین 2000 دلائل امیر المومنین کی ولایت پر علامہ حلی نے لکھے، اور لکھنے کے بعد کہا کہ علی کی ولایت کے دلائل 2000 میں منحصر نہیں ہے، میں نے تبرکن لکھے، تیمنن لکھے، ذات آخرت کے لیے، تاکہ میرا توشہ آخرت بن جائے اور میری نجات کی سند بن جائے۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے دلائل الا ماشاء اللہ ہے۔ اس کا مطلب علی کی ولایت کا اعلان اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ ہو چکا ہے۔ غدیر میں کیا ہوا، خطبہ غدیر پڑھیں، اگر پیغمبر گرامی اسلام من کن تو مولا فاز علی مولا تک رک جاتے، نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا۔ کیوں دین مکمل ہوا، کیوں نعمت تمام ہوئی، کیوں اللہ راضی ہوا، کیوں کافر مایوس ہوا؟ آپ خطبہ غدیر اٹھائیں پڑھیں، جیسی ختمی مرتبت نے فرمایا ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں، فمن کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا۔ لیکن پیغمبر یہ کہہ کر رکے نہیں، آگے بڑھے، فرمایا علی کے بعد علی کا بڑا بیٹا حسن میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرا نائب، تمہارا امام ہے۔ حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد حسین کے 9 بیٹے تمہارے قائد اور راہبر ہیں۔ اس لیے دشمن مایوس ہوئے، اس لیے کہ اس سے پہلے سمجھ رہے کہ پیغمبر بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان قریب آپ کا انتقال ہو جائے گا، پیغمبر کے بعد ہم حکومت لے لیں گے، اور اگر علی آئے تب بھی علی 5 سال حکومت کریں گے، 10 سال کریں گے، 20 سال، یا علی کو مار دیں گے یا علی خود سے اپنی موت سے دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اس کے بعد پلٹ کر یہ حکومت خلافت ہمارے پاس آ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میدان خم غدیر میں ختمی مرتبت نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت اور رہبری کا اعلان کیا، اب کافر مایوس ہوا۔
کہ اب تو یہ دین کبھی، اب تو یہ حکومت کبھی ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ اس لیے اعلان خم غدیر کے بعد 70 دن ہے وہ مسلسل ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ دن بدن سر جڑ گئے منافقین ہر مقام پر، گھروں میں مختلف مقامات پر بیٹھ کے سوچ رہے کیا کیا جائے، کس طرح سے خلافت کو اس کے محور سے ہٹایا جائے۔ مسلسل سازشیں چل رہی ہیں، ختمی مرتبت کی ہر بات پہ نگاہ ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا اسامہ بن زید کی سربراہی میں کہ اس میں چلے جائیں، لیکن اس میں بھی پہلو تہی کی گئی۔ اس کے علاوہ جب جمعرات کو آقا کی بیماری شروع ہوئی تو کہا کہ قلم دوات لے اور ایسی تحریر لکھو کہ میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو۔ لیکن سمجھنے والوں کو ہوشیار افراد تھے، پتہ تھا کہ پیغمبر کیا لکھنے والے ہیں۔ کہ ان الرجل یحجر، اس شخص کو تو ہذیان ہو گیا، قلم دوات نہیں دیا، یہاں تک کہ یہ 4 دن بہت عجیب و غریب دن ہے، اور پیر کے روز ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی ہے، اور کیفیت کو طبقات ابن سعد میں، طبری میں، اسد الغابہ میں، باقی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ درج کیا گیا۔ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ۔ ایک خاتون کسی کو بلا کے لے، فرمایا نہ میرے حبیب کو بلاؤ۔ پھر ایک خاتون کسی اور کو بلا کے لے، کہنا میرے حبیب کو بلاؤ، یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب کو بلایا گیا، اور پیغمبر کی جو آخری لمحات ہیں، طبقات ابن سعد جو سیرت کی قدیمی ترین کتاب ہے، انہوں نے اور دیگر مورخین نے یہ لکھا ہے، تاریخ کامل کی بھی جملے، کہ ختمی مرتبت نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنی رضا کو اس طرح سے کھولا اور علی کو اپنے دامن میں پہلو میں لیا، اور اسی کیفیت میں پیغمبر گرامی اسلام کی روح نے پرواز کیا اور وصیتیں فرمائیں، علی مجھے خود غسل دینا، علی مجھے کفن پہنانا، علی میری تشییع جنازہ، ساری وصیتیں مکمل کی، یہاں تک کہ پیر کے روز ختمی مرتبت کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد جناب زید بن سہل نے آپ کے لیے قبر کھودی۔ اختلاف تھا کہ آپ کی قبر کہاں بنائی جائے، کچھ نے کہا جنت البقیع میں، کچھ نے کہا کہ سین مسجد نبوی میں۔ مولا متقیہ نے فرمایا کہ نہ، ختمی مرتبت کی وصیت تھی کہ اسی مقام پر آپ کی قبر بنائی جائے، چنانچہ زید بن سہل نے آپ کی قبر کھودی۔ اور اس کے بعد 4 شخصیات ہیں، ایک عباس بن عبد المطلب، ایک فضل بن عباس، ایک اسامہ بن زید، ایک علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ان 4 شخصیتوں نے ختمی مرتبت کو قبر میں اتارا ہے، جن میں سے خود بعد میں انصار نے کہا یا علی ہمارے میں سے بھی ایک فرد لے لیجئے تاکہ ہماری بھی لیے بھی برکت شامل ہو جائے، چنانچہ ان میں سے اوس بن خولی اس کو شامل کیا گیا۔ ان 4 افراد نے اوپر سے ختمی مرتبت کا جسد مطہر مولا متقیان کو دیا، اور آقا نے خود سے تدفین کی۔ اس دوران میں تدفین کے لمحات میں عباس بن عبد المطلب نے کہا علی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ مدینے کے اندر حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، اب جلدی سے باہر آ جائیے اور یہ فریضہ ہمیں سونپ دیجئے، اور آپ باہر آ کر اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ سب سے پہلے میں سب کے سامنے آپ کی بیعت کروں اور کوئی کسی کو اختلاف کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ لیکن ختمی مرتبت کی وصیتوں کو بالائے طاق رکھنا اور دفن سے پہلے بیعت لینا یہ ممکن نہیں تھا ذات امیر المومنین کے لیے۔ ادھر ختمی مرتبت کے مراحل چل رہے ہیں، اور جنازہ کیسے پڑھا گیا؟ پوچھا گیا مولا متقیان سے جنازہ کون پڑھائے گا؟ آقا نے فرمایا نہ زندگی میں کوئی ختمی مرتبت کے سامنے امامت کا حق رکھتا ہے، نہ کوئی ان کے جسد مطہر پر ان کے جنازے کی امامت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کہا پھر کیا کریں؟ کہا ایک ایک فرد آئے اور جنازہ پڑھے۔ کیسے؟ اہل تسنن تشریف فرمائے 4 تکبیریں پڑھتے ہیں، شیعہ 5 پڑھتے ہیں۔ پیغمبر کے نماز جنازہ پر کتنی تکبیریں پڑھی گئی؟ کوئی تکبیر نہیں تھی۔ سب مورخین نے لکھا ہے، یہاں تک کہ بچے بیٹھے ہیں جوان، ان کی اسلامیات اختیاری کتاب میں غلام احمد حریری نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ایک صحابی آتا اور پوچھا مولا متقیان سے کہ بتائیں پھر ہم کیا پڑھیں؟ کہی حضرت نے فرمایا یہ آیت پڑھو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس طرح سے ایک صحابی آتا رہا اور برابر 3 دن تک ختمی مرتبت کی نماز جنازہ پڑھی جاتی رہی۔ پیر کا دن، منگل کا دن اور بدھ کا دن گزرنے کے بعد بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب سحر سے پہلے آقا کی تدفین ہوئی۔ اس سارے مراحل میں کیا ہوا؟ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دیکھیے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، شاید میں آج کچھ لمحے آپ کو زیادہ سامنا دے دوں، مجھے احساس ہے بارش برس رہی ہے اور افراد بارش میں کھڑے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم آج کی حد تک یہ پیغام مکمل ہو جائے۔ کسی حد تک میں پوری کوشش کروں گا خلاصہ کروں، لیکن اگر چند دقیقے تاخیر ہو جائے تو آپ سے معافی چاہوں گا۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔
ایک طرف یہ صورتحال کہ مولا متقیان مشغول ہیں، اور دوسری طرف اسی گلی میں ایک شخص ہے جو تلوار نکال کے کھڑا. یہ وہ باتیں جو تمام مورخین نے لکھی، کسی نے اختلاف نہیں کیا. تلوار نکال کے کھڑا ہے اور یہ برابر کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر کی وفات ہو گئی تو میں اس کا سر تن سے جدا کر لوں گا. پیغمبر جناب موسیٰ کی طرح سے غائب ہوئے کچھ عرصے کے لیے، یا آسمانوں پہ چلے گئے، اور تیسرا جملہ کہا شاید وہ بے ہوش ہو گئے، پلٹ کے آئیں گے، اور جس نے بھی کہا کہ پیغمبر مر چکے ہیں تو وہ آ کر خود اپنی تلوار سے اس کے پاؤں اور ان کا سر کاٹ دیں گے. اس طرح کی گفتگو جب شروع کی، عمر ابن زائدہ ختمی مرتبت کا جوان صحابی آگے بڑھا اور قرآن مجید کی آیات پڑھی کہ اگر ختمی مرتبت نبی پچھلے نبیوں کی طرح سے نبی تھے، اگر وہ چلے جائیں یا پروردگار نے بلا لے تو کیا تم الٹے پاؤں کفر کی طرف چل پڑو گے؟ بالآخر اسے جھڑک دیا، خاموش ہو جاؤ. یہاں تک کہ اسی اثنا میں ایک فرد کو روانہ کیا کسی صاحب کو بلانے کے لیے، اور کچھ فاصلے زمانی طے ہونے کے بعد وہ فرد جسے بلایا گیا ابو عبیدہ جراح کے ساتھ وہاں پہ پہنچا، اور جیسے ہی پہنچا آنے والے نے وہی آیت سنائی اور وہی باتیں کی جو کچھ دیر پہلے عمر ابن زائدہ کر رہا تھا. اسے روک دیا گیا، لیکن سننے کے بعد کہا میرے حافظے میں نہیں رہا تھا، تلوار کو نیام میں ڈالا، اور اب تینوں افراد وہاں سے چلے کہاں؟ سقیفہ بنی سعدہ کی طرف، جہاں پہلے سے انصار جمع تھے. جیش اسامہ میں عدم شرکت کے باعث اور قلم دوات نہ دینے کے باعث انصار مدینہ بھانپ چکے تھے کہ یہ حکومت کس طرح سے، کیا منصوبہ بندی ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر علی تک نہیں پہنچے تو کم سے کم پھر ہمیں مل. لہٰذا اوس و خزرج جو باہمی رقابہ رکھتے تھے، اس کے باوجود سب جمع تھے، اور اس کی قیادت کر رہے تھے قبیلہ خزرج کے سردار جناب سعد بن عبادہ. اور چونکہ بیمار تھے، نحیف تھے، ردا اڑ کے بیٹھے ہوتے مسند پر، تو انہی کا بیٹا قیس بن سعد وہ ان کی بات کو بار بار دہرا رہا تھا. یہ سب کے سب جمع تھے، تقریباً 320 کے قریب یا 317 افراد اکٹھے تھے، اور اس اثنا میں سعد بن عبادہ کی بیعت تقریباً ہونے والی تھی. سب متفق تھے، اور خزرج اور اوس بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے تاکہ مہاجرین کے مقابلے میں کم از کم انصار کی بالادستی برقرار رہ جائے. ابھی آخری مرحلے میں تھی بیعت، 3 افراد پہنچے اور ان کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف مکی بھی دوڑتا ہوا پہنچ گیا. اور اس مرحلے میں جیسی آئے، صاحب شمشیر جو شخص تلوار نکال کے کھڑا تھا آتی کہا کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم خلیفہ کا انتخاب کرو؟ ان کا ہماری زحمتیں، ہمارے وجود سے اسلام کو تقویت ملی، ہم نے جنگیں لڑی ہیں. پیغمبر کرام اسلام نے تو اپنے قبیلے والوں کو جب دعوت دی اے قریش کو، تو چند مٹھی بھر افراد نے ساتھ دیا. ان افراد کے ساتھ تو ہرگز کبھی بھی اسلامی ریاست نہیں بن سکتی تھی. یہ ہماری کوشش تھی، ہمارا ساتھ تھا، ہم نے قربانیاں دی، ختمی مرتبت کا ساتھ دیا، ان کی میزبانی کی، جنگیں لڑی، اسلام کو تقویت دی، یہاں تک کہ تمہارا ساتھ دیا، تمہیں اپنے اموال میں شریک کیا. یہاں تک کہ جو افراد اپنی بیویوں سے الگ ہو کے آئے تھے، جس کے پاس 2 بیویاں تھیں، ہم نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی تاکہ تم شادیاں کر سکو. اس حد تک جب ہم نے تمہارا خیال رکھا تو یہ خلافت ہمارا حق ہے. صاحب شمشیر نے کہا کہ تم نے جو کیا ہے اس کا اجر اور صلہ جا کر قیامت میں اللہ سے لینا، لیکن حکومت ختمی مرتبت کے خاندان میں جائے گی، یہ ان کا حق ہے. لہٰذا اپنے ساتھ موجود افراد میں سے ایک فرد کا ہاتھ بڑھایا اور سب سے پہلے خود بیعت کی. میں خلاصہ کر رہا ہوں، یہاں تک کہ سعد بن عبادہ کے مخالف قبیلے اوس سے اسی کا چچا زاد بھائی نعمان بن بشیر جو کہ سکینہ رکھتا تھا، اس نے بھی ہاتھ بڑھایا، اور دیکھا دیکھی شور اٹھا کہ 2 امیر ہو جائیں، لیکن تفصیلات ہیں. خلاصہ یہ کہ بالآخر سعد بن عبادہ اور قیس کے علاوہ، باپ اور بیٹے کے علاوہ باقی سب نے بیعت کر لی. قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگوں ہو گئے. اور یہاں سے جب نکلے تو اب آپ پڑھ لیجئے عبد الفتاح عبد المقصود مصر کے نامور اہل سنت عالم، انہوں تمام تر تفصیلات کو لکھا اور باقی تاریخوں میں بھی درج ہے. جیسے وہاں سے نکلے یہ افراد راستے میں جو بھی مل رہا ہے تو اس خلیفہ کے پسندیدہ افراد نے ہاتھ کندھے پہ رکھے، جو بھی راستے میں آتا ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر خلیفہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا جاتا ہے. اور بیعت کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم سے بالواسطہ بیعت نہیں لی گئی، تم نے بلا واسطہ بیعت کی ہے، اور اب اس پہ ثابت قدم رہنا، اور اگر ان سے منصرف ہوئے تو پھر اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے. یوں ایک طرف ختمی مرتبت کی تجہیز اور تکفین اور نماز جنازہ کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف ایک نوزائیدہ حکومت ہے جو مسلسل تیزی سے اس کے لیے کوششیں جاری ہیں، یہاں تک یہ حکومت برقرار ہو گئی. اور ختمی مرتبت کی تدفین کے بعد جمعرات کے دن اب کیا صورتحال ہے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ مولا متقیان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا. اسی کی سب سے بڑی مشکل اب یہ ہے کہ ایک متوازی شخصیت کے جو حکومت کے جن کا اعلان ہو چکا،
جن کے بارے میں ختمی مرتبہ نے اپنی ساری زندگی مسلسل فرمایا آپ کا بیعت نہ کرنا حزب حاکم کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے، اس سے اب کوشش ہے کہ بیعت لی جائے۔ اب یہاں پر حزب حاکم کے جو افراد حزب حاکم کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں ان کی تعداد 3 سے 4 ہے۔ سب سے پہلے انصار، دوسرے نمبر پر بنو امیہ، تیسرے نمبر پر علی ابن ابی طالب، بنو ہاشم، اور پھر اصحاب علی۔ یہ سارے حریف ہیں جن سے حکومت وقت اور اس نوزائیدہ حکومت کو خطرہ ہے۔ سب سے پہلے حریف انصار وہ قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگوں ہو گئے۔ میں مجبور ہوں اس تاریخی تفصیل کو بیان کیے بغیر میں ہرگز فلسفہ نزول کوثر بیان نہیں کر سکتا آپ کی خدمت۔ سب سے پہلا حریف انصار ہے، انصار مجبور ہے، چونکہ ہاتھ رکھ چکے ہیں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ دوسرا حریف بنو امیہ ہے، اور بنو امیہ کا سردار ابو سفیان ہے، لیکن اس کی شومی قسمت کی ختمی مرتبہ کے انتقال کے موقع پر مدینہ کے اندر موجود نہیں تھا، بلکہ تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا، اور جیسے ہی اسے واپسی پر اطلاع ملی، خبر ملی کہ پیغمبر گرامی اسلام کا انتقال ہو چکا، تو اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ پھر خلیفہ کون بنا، پیغمبر کی جگہ حاکم کون آیا؟ بتایا گیا فلاں شخص حاکم بنا۔ اس نے سارا مال اپنے غلاموں کو سپرد کیا اور اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا پہنچا مدینہ، اور گھر نہیں گیا، سیدھا ختمی مرتبہ کے چچا جناب عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ خلافت یا تو بنو ہاشم کا حق ہے یا پھر بنو امیہ کا حق ہے۔ یہ بنو تیم کے پس قبیلے کا فلاں فرد کب اس قابل تھا کہ اس کو خلافت دی جائے؟ کہا پھر کیا کریں؟ کہا کہ بنو ہاشم کے پاس اہل افراد کی کمی نہیں ہے، جن میں سے برجستہ ترین شخصیت خود علی ابن ابی طالب ہے۔ آپ علی سے چل کے ایک دفعہ میری طرف سے یہ مطالبہ کریں کہ علی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے سامنے یہ کہہ دیں کہ میں پیغمبر کا جانشین ہوں اور میں خلیفہ ہوں، پھر علی کو خلافت لے کے دینا میرا کام ہے۔ میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، جتنے تیر، تلواریں، نیزے، جتنے بھی گھوڑے، خچر، سامان حرب و زر، سپاہی، سب میرے ہوں گے۔ بس علی سے اتنا کہو، علی آپ کا بھتیجا ہے، علی ایک دفعہ حامی بھرے، خلافت لے کے دینا میرا کام ہے۔ کیا ہوا؟ خوشی خوشی جناب عباس کوئی تو ہے اس مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے، چلے اور پہنچے مسجد نبوی میں، جہاں علی ابن ابی طالب ختمی مرتبہ کی قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ جیسے یہ دو افراد آئے، عباس بن عبد المطلب نے ابو سفیان سردار بنو امیہ کی بات کو دہرایا۔ مولا متقیہ نے جیسے یہ بات سنی، آپ کے چہرے پر غضب کے آثار ظاہر ہوئے، ابو سفیان کی طرف دیکھا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان، خلافت میرا حق ہے، اس میں تو کچھ شک نہیں ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا؟ اور تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم مسلمانوں کے بنیادی اور اساسی امور میں مداخلت کرے؟ تو محدور الدم ہے، چونکہ تو نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے ہم مجبور ہیں کہ ہم تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مسلمانوں کے اساسی امور میں مداخلت کرو۔ اس کے بعد لوگ جمع ہونا شروع ہوئے، علی کی آواز بلند ہوئی، یہاں تک کہ مسجد نبوی آدھی سے زیادہ بھر گئی۔ امیر المومنین کھڑے ہوئے اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة، اے لوگوں فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو۔ وَضَعُوا تِجَانَ الْمُفَاخَرَةِ، اور فخر و مباحات کے تاج جو تم نے اپنے سروں پر پہن رکھے ان کو اتار کر زمین پر رکھ دو۔ وَعَرِّجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو۔ ابو سفیان، جو پانی تو ابھی علی کو پلانے کے لیے آیا ہے، ھذا ماء عاجن، یہ گدلا پانی ہے، اور جو لقمہ تو علی کو کھلانا چاہتا ہے، وہ لقمۃ یغص بہا آکلھا، یہ ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ اے اہل مدینہ سنو، کل تم سب کے سامنے جب میں نے خود اپنے حق اور خلافت کے لیے بات کی، ان اقول یقول حرس علی الملک، تم سب نے کہا علی حکومت کا حریص ہے۔ فإن اسکت، پھر تمہاری باتیں سن کر جب میں خاموش ہوا، تم نے کہنا شروع کر دیا جزع من الموت، علی موت سے ڈر گیا۔ ہیہات بعد اللتی واللتی، ہرگز نہیں، بدر احد خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا۔ واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بسجی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے
جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے. پھر خاموش کیوں؟ فلسفہ سکوت علوی کیا ہے؟ بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لستربت مضطراب العشیۃ فی طویل البعیدہ. علم کا وہ ٹھانٹے مارتا وہ بے کنار سمندر جو علی کے سینے میں، جس کی ایک جھلک اگر میں انسانوں پر ظاہر کروں تو اس کائنات کے تمام انسان یوں کپ کپانے لگ جائیں اور اس طرح سے تھر تھرانے لگ جائیں جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپ کپاتی اور تھر تھراتی ہے. اس کے بعد سردار بنو امیہ یہاں سے مایوس ہوا اور پہنچا حزب حاکم کے پاس اور جا کے اسے ڈرایا دھمکایا، تمہیں میری سماجی حیثیت کا پتہ ہے، میری معاشرتی حیثیت کا پتہ ہے، میری معاشی حالت کا پتہ ہے، میں یہ اقتدار تم سے چھین لوں گا. حزب حاکم مزاج آشنا تھا، کہا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حکومت آپ کی ہے اور حکومت میں آپ کو شریک کیا جائے گا. اور ایسے ہی ہوا، حکومت میں شریک کیا گیا جس کی تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اور مال میں بھی شریک کیا گیا. جتنا مال پڑا تھا بیت المال میں سارے کا سارا اٹھا کر سردار بنو امیہ کو خاموش کرنے کے لیے، اس کا ضمیر خریدنے کے لیے اس کے سپورٹ کر دیا گیا. پہلے فریق انصار، دوسرے فریق بنو امیہ. انصار قریش کی وقتی منطق کے آگے خاموش ہو گئے، بنو امیہ کے ضمیر اور وجدان کو ان کا منہ بھر کے خرید لیا گیا. تیسرے مرحلے میں علی ابن ابی طالب، آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ اس لمحے ثقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہو رہا ہے. وہ علی جو جنگ احد میں اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ ہزاروں دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر سکتا ہے، اگر ثقیفہ بنی سعدہ میں چلے جاتے تو کتنا وقت چاہیے تھا علی ابن ابی طالب کو؟ تو پھر علی ابن ابی طالب نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کیوں علی نے تلوار نہیں اٹھائی؟ یہ بچوں اور جوانوں کو سمجھانے کے لیے اور بات مکمل کرنے کے لیے ناگزیر ہے کہ میں ایک مثال کا سہارا لوں. میرے داہنے طرف برادر عزیز عقیل بھائی تشریف فرمائے اور بائیں طرف اطہر بھائی تشریف فرمائے، دونوں بزرگوار ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ آپ ملی سطح پر، ملکی سطح پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حالات ناسازگار ہیں مومنین کے لیے، ان کے بنیادی حقوق کو پائمال کیا جا رہا ہے، نصاب میں باقی چیزوں میں ان کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، حق پامال ہو رہے ہیں. تو مومنین کو بیدار کرنے کے لیے، انہیں شعور دینے کے لیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہاں لاہور کے باشعور ذمہ دار افراد جہاں پر بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کرے، ایسا ادارہ بنائے جو مومنین کو اجتماعی شعور دے، دینی شعور دے، ان کو ان کے حقوق سے آگاہ کرے اور ہم ملکی سطح پر اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں. اور اس کے نتیجے میں سب جب آمادہ ہو جاتے ہیں تو اب دوسرے جلسے میں پھر اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک منشور بھی مرتب کر لیں کہ یہ ہم افراد کم ہیں، باقی شہروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچ جائے اور جو مومنین دوسرے شہروں میں زندگی گزار رہے ہیں ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچے، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں تاکہ ادارہ ملکی سطح پر فعال ہو سکے. اور آپ منشور لکھتے ہیں اور اس کی کاپیاں تقسیم کر دیتے ہیں پورے ملک پر، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، دیگر ذرائع سے، اور پھر آپ یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ بالآخر کسی کو اس کا سرپرست ہونا چاہیے، کوئی سسٹم بن جائے، نظام بن جائے تاکہ امور کو خوبصورتی سے آگے بڑھایا جا سکے منظم انداز میں. تو تیسرے اجلاس میں اسی مقام پر خاکم بدہن فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، صرف بات پہنچانے کے لیے بچوں کو، جوانوں کو اس مثال کا سہارا لیا، ورنہ آپ کی شخصیتیں سے بہت بالاتر ہیں، لیکن مجبوراً مثال کا سہارا لے رہا ہوں. جب یہ بات شروع ہوئی کہ کوئی سرپرست ہو، کوئی نائب صدر ہو، کوئی صدر ہو، کوئی اس کا جنرل سیکرٹری ہو، کوئی اس کا جوائنٹ سیکرٹری ہو، کوئی اس کا فرانس سیکرٹری ہو، تو اب طے ہوا کہ سب سے پہلے اس کا صدر کون ہو. تو مثلا آدھے مومنین وہ کہتے ہیں کہ عقیل بھائی زیادہ بااستعداد ہے، ان کو صدر ہونا چاہیے، اور باقی آدھے جو مومنین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اطہر صاحب یہ زیادہ استعداد اور صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ زیادہ اس عہدے کے لیے موزوں ہیں، انہیں ہونا چاہیے. یہ اختلاف رائے شروع ہو گیا اور یہ اختلاف رائے تلخی تک جا پہنچا اور تلخی جھگڑے تک جا پہنچی، اور جھگڑا اتنا بڑا، معاف کیجیے گا، اتنا بڑا کہ کچھ جوانوں کے ہاتھ چل گئے اور کچھ مومنین کے گریبان چاک ہوئے اور کچھ مومنین کے سر شگافتہ ہو گئے، زخمی ہو گئے. لڑائی جھگڑا ہوا، چند افراد زخمی ہوئے، کپڑے پھٹے، خون بہا، لیکن سارے لڑائی جھگڑے کے بعد فرض کر لیجیے کہ ان میں سے حقدار، اگر عقیل بھائی ناراض نہ ہو تو اطہر صاحب زیادہ مستحق ہیں، حقدار ہیں، اور اس سارے جھگڑے کے بعد حق ان تک پہنچ گئے. انہیں صدر بننا چاہیے تھا اور جھگڑے کے بعد یہی صدر بن گئے، تو مسئلہ حل ہو گیا نا؟ حل ہوا یا نہیں ہوا؟
حل ہو گیا، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا، مسئلہ تباہ ہو گیا، مسئلہ خراب ہو گیا۔ اس لیے کہ اگرچہ لڑائی جھگڑے کے بعد، خون ریزی کے بعد، گریبان چاک ہونے کے بعد، سر شگافتہ ہونے کے بعد حق حقدار تک پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی اس بند کمرے کی کارروائی پہنچے گی باہر لاہور کے دوسرے محلوں میں، دوسری آبادیوں میں، دوسرے شہروں میں، تو جہاں جہاں پر آپ اپنا منشور تقسیم کر کے آئے تھے کہ آپ بھی آگاہ ہو جائے اور ہمارا ساتھ دیں، تو جیسے یہ خبر پہنچے گی کہ اس طرح سے انتخاب ہوا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اس منشور کو پھاڑ کے پھینکیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ تو صدارت کی جنگ ہے، یہ تو وزارت کی جنگ ہے، یہ تو عہدے کی جنگ ہے، یہ تو منصب کی جنگ ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب شمشیر لے کر سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ جاتے اور بزور شمشیر، سلامت رہے، اگر علی بزور شمشیر حکومت حاصل کر لیتے تو جو افراد ابھی اسلام سے آشنا ہو رہے ہیں، اسلام کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، اطراف کی آبادیوں میں اسلام کے پیغام سے آشنا ہو رہے ہیں، جیسی مدینے کے اندر کی کاروائی سقیفہ بنی سعدہ کیوں تک پہنچے گی کہ یوں علی نے تلوار کے زور سے حکومت لے لی، سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ وہ سارے پیغام پھاڑ کے پھینکیں کہ یہ تو خلافت کی جنگ ہے، عہدے کی جنگ ہے، اور علی امام ہے، اور امام کا پہلا فریضہ دین کا تحفظ ہے۔ اگر دین تلوار کو نیام سے نکال کے بچتی ہے تو چلے گی، اور اگر دین تلوار کو نیام میں رکھ کے بچتا ہے تو اب زہرا جیسی زوجہ کے رخسار پہ تماچے لگ جائیں تب بھی علی کی تلوار نہیں نکلے گی۔ اسلام مدیون ہے، اپنے وجود میں بھی علی کی شمشیر کا مدیون ہے، اپنی بقا میں بھی علی کی شمشیر کا مدیون ہے۔ اسلام اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی علی ابن ابی طالب کی شمشیر کا رہنے منت ہے، اور اگر باقی ہے اسلام تب بھی صبر علی کا نتیجہ ہے۔ تو علی تلوار نہیں اٹھا سکتے، اور اگر علی تلوار نہیں اٹھا سکتے تو بنو ہاشم بھی علی کے ساتھ ہیں، ان کا تلوار اٹھانا بھی ایسے ہے کہ علی تلوار اٹھا رہے ہیں، اور علی کے ساتھی بھی نہیں اٹھا سکتے، ورنہ جب علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی ڈالی گئی اور جیسے یہ منظر ابو ذر نے دیکھا برداشت نہیں کر سکے، ابو ذر کا ہاتھ بڑھا تلوار کی طرف، جیسی آدھی تلوار نکال چکے، علی کی نگاہ پڑھی کہ ابو ذر تلوار نکال رہے ہیں، فوراً سے ابو ذر کو نہیں روکا، سلمان کی طرف دیکھا، صاحب اسرار ہے سلمان محمدی، بھاگے ابو ذر کی طرف اور یہ جملہ کہا اے ابو ذر، کیا تو علی سے بڑا شجاع ہے؟ کیا تو خیبر شکن سے بڑا شمشیر زن ہے؟ آج اگر خیبر گیر علی ابن ابی طالب تلوار نہیں اٹھا رہے تو سکوت کے راز کو سمجھو۔ ابو ذر نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا۔ جس لمحے حضرت کے گلے میں رسی ڈال کے آپ کو گھر سے مسجد لے کے جا رہے تھے، آپ کا ایک ہمسایہ یہودی جو 10 سال پیغمبر گرامی اسلام کا ہمسایہ رہا، قریب رہا، پیغمبر قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن سخت دل تھا، اسلام قبول نہیں کیا۔ 10 سال گزرنے کے بعد پیغمبر کی رحلت ہو چکی ہے، اور جیسے ہی مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسی دیکھی، فوراً سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ فوراً سے ایک مسلمان آگے بڑھا، کہا پیغمبر ساری زندگی تمہیں تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، تب کلمہ نہیں پڑھا، آج کیا دیکھا کلمہ پڑھا ہے؟ کہا آج سے میں نے 4 سال پہلے اسی علی کو جنگ خیبر میں لڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس علی نے اپنے ہاتھوں سے اس دروازے کو اکھاڑا تھا جسے 20 پہلوان مل کے کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، اور آج علی چند اوباشوں کے ہاتھوں دستگیر ہے، کچھ تو بات ہے۔ اگر اسلام دین حق نہ ہوتا اور یہ محمد مصطفیٰ کا وسیع نہ ہوتا تو اتنے بڑے ظلم کو کبھی برداشت نہ کرتا۔ انصار خاموش ہے، بنو امیہ خرید لیے گئے، علی مجبور ہے، تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ اب بتائیں اس سکوت میں، اس سناٹے میں، اگر سب خاموش ہے تو وہ پیغام جس پر ختمی مرتبت کی رسالت کا دار و مدار تھا، وہ پیغام جو تمام تر قیامت تک آنے والی بشریت کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت ہے، وہ پیغام جو 1,24,000 انبیاء سارے نبیوں کی محنتوں کا خلاصہ ہے، وہ پیغام جو ناموس بشر کی ضمانت ہے، ہمیشہ کے لیے حافظہ بشر سے محو ہو جائے، انسان بھول جائے کہ کوئی ایسا اعلان بھی ہوا تھا، پیغام ولایت ہمیشہ کے لیے فراموش ہو جائے۔ کون ہے جو اٹھے
اور جس کی آواز اتنی بلند ہو کہ صدیوں کی مسافت کو چیرتے ہو قیامت تک آنے والے ہر باشعور انسان کے کانوں تک پہنچ جائے. اسی ایک دن کے لیے حق تعالی نے نور فاطمہ کو اس کائنات میں بھیجا. حزب حاکم نے اپنے ہر طرح کے ممکنہ حریفوں کا سدباب کر رکھا تھا اور ہر طرح کے فریق کو خاموش کرنے کے لیے انتظام کر رکھا تھا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی نبی زادی بھی گھر سے باہر آ سکتی ہے. لیکن پروردگار نے اسی دن کے لیے نور فاطمہ کو اس کائنات میں ظاہر فرمایا تھا. کیوں گئی فاطمہ؟ کیوں گئی فاطمہ دربار؟ فدق کے لیے. یہ فدق کیا ہے؟ فدق کیا ہے؟ اور پیغمبر نے یہ فدق جناب فاطمہ کو کیوں دیا؟ یہی فاطمہ ہے اپنے گھر میں چکی پیس رہی اور بخار کی حالت میں اور ہاتھوں پہ چھالے. مولا متقیان کی نگاہ پڑی، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. کہے اللہ کے نبی کی بیٹی، اب تو مہاجرین و انصار کے گھروں میں کنیزیں، تو آپ اپنی خدمت کے لیے ایک کنیز مہیا کر لیجیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ بابا سے بات کریں اور وہ ایک کنیز دیں تاکہ آپ کے امور میں آپ کی خدمت کر سکیں. امیر المومن کی خواہش کے احترام میں جناب سیدہ گئیں پیغمبر کے پاس اور ساری تفصیلات آپ کے علم میں. کیا پیغمبر نے کنیز دی؟ کیا فرمایا؟ میری اہل بیت بشریت کے لیے اسوہ ہے. کوئی بھی محروم ترین فرد یہ نہ خیال کرے کہ رسول کی اہل بیت اور ان کے گھر والے آسانی میں رہتے اور ہم مشکل میں. آپ سب کے لیے نمونہ ہیں. اے فاطمہ، میں آپ کو کنیز کے بدلے ایسی چیز نہ دوں جو دنیا و ما فیہا سے افضل و بہتر و برتر ہے کہ جیسے اللہ کا نبی مناسب سمجھتا ہے. فرمایا اے فاطمہ، اب ہر رات سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کی تلاوت کیا کیجیے. کنیز دی؟ نہیں دی. تو پھر فدق کیوں دیا؟ فدق کوئی ایک باغ نہیں ہے جیسے عام طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باغ فدق. نہ، فدق مدینہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلہ پر باغات کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جس کے لیے نہ مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے، نہ جنگیں لڑی، نہ خون بہایا، نہ جہاد کیا. یہ خالصاً ختمی مرتبت کی ملکیت ہے جو آپ کو تحفتاً دیا گیا. اور جیسی قرآن کی آیت وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ نازل ہوئی، ختمی مرتبت نے یہ فدق جناب سیدہ کو دیا. کیوں دیا جب ایک کنیز نہیں دے رہے؟ تو دیکھیے، کسی بھی حکومت کے لیے 2 چیزیں درکار ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں چل سکتی. اپنے پاکستان کو دیکھ لیں اور دنیا کی تمام حکومتوں کو. پہلی چیز افرادی قوت اور دوسری چیز معیشت. افرادی قوت کے حصول کے لیے اللہ کے حکم سے ختمی مرتبت نے میدان غدیر میں وہ اہتمام کیا اور جتنے افراد کو اکٹھا کر سکتے تھے اکٹھا کر کے علی کی حاکمیت کا اعلان کیا. اور پھر فدق دینا یہ علی ابن ابی طالب کی حاکمیت کا عملی اعلان تھا. اور فاطمہ بذات الرسول نے اس لیے امانتاً ان کو دیا کہ آپ نے علی کی حکومت قائم ہونے پر یہ مولا متقیان کو منتقل کر دینا ہے. اور آپ پڑھ لیجیے، 4 سال فدق جناب سیدہ کے تصرف میں رہا. ڈھونڈیے کوئی تاریخ، وسط الغابہ، طبری، ابن خلدون، تاریخ ابن عساکر، مروج الذہب اور باقی تواریخ، تاریخ مدینہ دمشق اور جو جتنی بھی تاریخیں لے آئیے کہ ان 4 سالوں میں کوئی ایک کھجور فاطمہ زہرا کے گھر میں گئی. 70,000 درہم سالانہ آمدنی ہے فدق کی. باہر سے آتی ہے، باہر تقسیم ہو جاتی ہے بیواؤں میں، یتیموں میں، مساکین میں، فقراء میں. اور یہاں حالت یہ ہے، سورہ دہر کے نزول کو دیکھ لیجئے کہ سحر کے لیے کچھ نہیں ہے، افطار کے لیے 2 روٹیاں بنتی ہیں اور سائل آتا ہے تو اس کو دے دیتے. فدق کی آمدنی کے باوجود تو پیغمبر نے فدق کیوں دیا؟ پہلی بات، ختمی مرتبت نے فدق کیوں دیا؟ کسی حد تک میں نے اشارہ کر دیا وقت کی کمی کے بعد. دوسری بات، حزب حاکم نے فدق کیوں چھینا؟ شہید صدر فرماتے ہیں کہ حزب حاکم کے لیے اتنا بڑا رزق تھا کہ اس کی حکومت جا سکتی تھی کہ لوگ سراپا احتجاج بن جاتے. اس کے باوجود اس نے ہمت کی اور فدق جناب سیدہ سے لے لیا. کیوں؟ حزب حاکم کی مجبوری تھی. ایک تو اگر فدق علی کے پاس رہ جائے تو علی کی معاشی قوت کے باعث لوگ علی کی طرف رجوع کریں گے اور حکومت کمزور رہے گی. دوسری طرف سارا مال جو بھی پڑا تھا اٹھا کر سردار بنو امیہ کو دے دیا. اب مرتدین زکوٰۃ کے ساتھ جنگ کرنی
حکومت کیسے چلائیں؟ اس لیے حزب حاکم مجبور ہے کہ فدق سیدہ سے چھینے۔ پیغمبر نے کیوں دیا؟ عرض کیا۔ حزب حاکم نے کیوں چھینا؟ عرض کیا۔ فاطمہ کیوں گئی؟ فاطمہ کیوں گئی؟ فدق کے لیے۔ آپ یہاں برستی و بارش میں تشریف فرمائیں میرے عزیزوں، بس ختم کر دی گفتگو۔ اگر یہاں اس مقام پر ایبٹ روڈ گلستان زہرا میں اس گلی سے گزرتی ہوئی کوئی خاتون یہاں آ کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے اور آپ سے آ کے کہے کہ میں راستہ طے کر رہی تھی اور کسی نے راستے میں مجھ سے میرا پرس چھین لیا، میری رقم چھین لی، تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ آپ یہی سوچیں گے کہ ٹھیک ہے تمہارا نقصان ہوا، لیکن یہ قتل مناسب نہیں کہ اتنے اجنبیوں کے سامنے تو آ کے فریاد کرے، اپنی آواز بلند کرے۔ تو آپ ایک عام خاتون کے لیے یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ چند نامحرموں کے سامنے آ جائے۔ تو وہ بیوی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے اور وہ بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے، پھر مجھے بتائیں وہ کون سی مجبوری تھی؟ یہ چند درخت فاطمہ زہرا کی مجبوری نہیں تھے۔ ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا اور نور حقیقت کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانا اور میراث سے انبیاء کا اور 1,24,000 نبیوں کی ساری محنت بچانا اور سید الرسول کی سارے جہاد اور کوششوں کو بچانا، یہ فاطمہ کی مجبوری تھی۔ اس لیے آج فاطمہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح سے گھر سے باہر آ رہی ہے۔ ام سلمہ آگے بڑھی، اجازت دیں دختر نبی میں بھی ساتھ چلوں۔ فرمایا نہ، آپ گھر میں رکیں، یہ آپ کا محاذ نہیں ہے، یہ نبی زادی کا محاذ ہے۔ بنو ہاشم کی خواتین کو اپنے ساتھ لیا، ان کے جھرمٹ میں اس طرح سے مورخین نے لکھا کہ آپ کی چادر نیچے کھینچتی ہوئی آ رہی تھی۔ فاطمہ زہرا بڑھ رہی تھی اور فاطمہ زہرا دربار پہنچی اس حالت میں کہ افراد چہ میں گویاں کر رہے تھے، گفتگو چل رہی تھی۔ فاطمہ اس دروازے سے جا سکتی تھی جو مسجد میں کھلتا تھا، لیکن مرکزی دروازے سے گلیوں کے درمیان سے گزر کے گئی تاکہ پورے مدینے میں خبر پہنچ جائے کہ نبی زادی پہلی مرتبہ گھر سے باہر جا رہی۔ اور ایسی ہوا، ایسی بیوی پہنچی ہے، مسجد نبوی کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہے اور دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ بیویوں نے حصار لیا، سیدہ زہرا کے سامنے ایک اور مجھے تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیوں؟ جو خطبہ جناب سیدہ نے خواتین میں پڑھا اس میں کل 7 آیتیں ہیں، اور گھر جا کے گنیے گا جو خطبہ مسجد نبوی میں مسلمانوں کے سامنے پڑھا اس میں 63 آیتیں۔ سوچیے گا فاطمہ زہرا نے مسلسل اپنے خطبے میں اتنا قرآن کیوں پڑھا، اتنی آیتیں کیوں پڑھی ہیں؟ اس لیے کہ ابھی کچھ دیر پہلے حزب حاکم رسول اسلام کی احادیث کا اور سنت کا انکار کر کے یہ کہہ چکے تھے کہ ہمارے لیے قرآن کافی، حسبنا کتاب اللہ۔ تب فاطمہ نے طے کیا کہ میں اتنا قرآن پڑھوں گی کہ پھر قرآن کو چھوڑ کر یہ جھوٹی حدیثوں کا سہارا لیں گے۔ اس لیے جب ان 63 آیتوں کا کوئی جواب نہیں تھا تو حزب حاکم نے ایک ایسی حدیث ذکر کی جس کا راوی بھی خود ہے اور جس کو بیان کرنے والا بھی خود ہے، نہ اس سے پہلے کسی نے سنی نہ اس کے بعد۔ کیا کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ جب جناب سیدہ نے قرآن سے اس بات کو رد کیا اور اس حدیث کا جھوٹ ثابت کیا تو جناب سیدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ گواہ لے کے آئیں۔ اگر حزب حاکم کو اپنی حدیث کے صحیح ہونے کا یقین ہوتا تو کبھی فاطمہ زہرا سے گواہ طلب نہ کرتا، اس لیے کہ گواہ طلب کرنا خود بتا رہے کہ حزب حاکم کو اپنے کہے ہوئے بیان پر اعتماد نہیں ہے، ورنہ حدیث رسول کے مقابلے میں کسی گواہ کی کیا حیثیت بن جاتی ہے؟ تو کیوں گواہوں کو طلب کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ جناب سیدہ نے جب انکار کا کوئی راستہ نہ چھوڑا اور اس صلابت سے اور اس فصاحت سے کائنات کے فصیح ترین انسان کی بیوی ہے، کائنات کے فصیح ترین انسان کی بیٹی ہے اور خود کائنات کی فصیح ترین خاتون ہے، ایسا خطبہ تھا۔ حزب حاکم کی کوشش تھی کہ کسی طرح سے خطبہ فاطمی کو قطع کریں،
لیکن اتنی سرعت تھی، اتنا تسلسل تھا، اتنی فصاحت تھی، اتنی بلاغت تھی کہ حزب حاکم اور تمام حاضرین مجبور ہو گئے جناب سیدہ کے خطبے کو سننے کے لیے۔ خطبہ مکمل ہوا اور اب سسکیوں کی آوازیں بلند ہو چکی ہیں اور اب فاطمہ پلٹی ہیں، لیکن گھر کی طرف نہیں، ایک ایک دروازے پر جا کر دق الباب کر رہی ہیں۔ اٹھو اٹھو، اجازت دیجیے، اجازت دیجیے کچھ جملے عرض کر سکوں۔ ہر دروازے پہ جا کر دق الباب کر رہی ہیں۔ عجیب ہے، لوگ دروازے نہیں کھول رہے۔ سنیں گے، سنیں گے، اجازت دیں، اجازت دیں جملے عرض کروں۔ یہاں تک کہ ایک فرد نے دروازہ کھولا، یہ صحابی رسول معاذ بن جبل ہے۔ ایک فرد نے دروازہ کھولا اور دروازہ کھولنے کے بعد پوچھا، فاطمہ میرے دروازے پہ کیوں دستک دے رہی ہے؟ کہا جو اعلان غدیر میں سنا، آؤ گواہی دو، حق پامال ہو رہا ہے۔ کہا فاطمہ مجھ اکیلے فرد کی گواہی آپ کے کس کام کی ہے؟ جبکہ باقی لوگ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، تو میری گواہی سے آپ کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ فاطمہ نے کہا کوئی بات نہیں، تم گواہی دو۔ کہا مجھے معذور رکھے، مجھے اعلان غدیر پوری طرح سے یاد نہیں رہا۔ جیسے یہ جملے کہے، کہا معاذ اب جب تک زندہ رہوں گی تمہارے ساتھ کبھی کلام نہیں کروں گی۔ یہ کہا معاذ بن جبل کے گھر سے روانہ ہوئی اور معاذ بن جبل کا بیٹا گھر میں داخل ہوا۔ باپ سے پوچھا بتا نبی زادی کیوں آئی تھی؟ بتایا اس مقصد کے لیے آئی تھی۔ کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہ یہ کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے یہ جواب دیا۔ کہ پھر نبی زادی نے کیا کہا؟ کہ نبی زادی نے کہا کہ جب تک زندہ رہوں گی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ یہ سنا سعد بن معاذ اپنے گھر سے باہر نکلا، کہا جس سے اللہ کے نبی کی بیٹی ناراض ہے اور بات نہیں کرے گی، میں بھی اس سے بات نہیں کروں گا۔ یہ ایک جوان ہے جس نے پھر زندگی بھر نہ گھر لوٹا نہ بابا سے بات کی۔ ایک ایک دروازے پر دستک دینے کے بعد یہ بیوی پہنچتی ہیں سفر کر کے جناب حمزہ کی قبر پر، اور گریہ کیا، اتنا گریہ کیا غش کھا گئی۔ کہا اے جناب حمزہ کاش آج آپ ہوتے تو حق اس طرح سے پامال نہ ہوتا۔ بی بی جناب حمزہ کی قبر پر بیٹھی ہیں، گریہ رو کے جملہ سنے، اپنے آنسوں کو ضبط کرتے ہوئے ایک جملہ سنے، پھر آگے بڑھو۔ یہاں تک کہ جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کر بی بی مٹی اٹھا رہی تھی تاکہ تسبیح بنائے، ایسے میں ایک صحابی زیاد ابن لبیب اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ جیسے ہی گزرا تو دیکھا کہ نبی زادی تشریف فرمائے، بیوی کو بھیجا کہ جا کے پوچھو میں نے سنا ہے نبی زادی آج دربار گئی تھی علی کے حق کے لیے، پوچھو کیا واقعاً خلافت علی کا حق ہے؟ بیوی نے فرمایا مگر تمہیں کچھ شک ہے؟ اس نے دوبارہ بیوی کو بھیجا، اگر خلافت علی کا حق ہے تو اس پر دلیل کیا ہے؟ سیدہ نے فرمایا نسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ اس نے تیسرا سوال پوچھا، اگر خلافت علی کا حق اور غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے؟ آپ کو کیوں بھیجا؟ کہا کہ کیا تم نے پیغمبر کی حدیث نہیں سنی کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے، کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں پر واجب ہے کہ وہ کعبے کا طواف کریں۔ علی ایسا امام نہیں جو تمہارے پیچھے دوڑے اور کہے مان لو میں تمہارا خلیفہ ہوں، علی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں علی کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں مجھے معاف کرنا،
میں نے بڑی زحمت سماعت دی، لیکن آج آپ جس بی بی کا تابوت اٹھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بخدا اس برستی ہوئی بارش میں خدائے فاطمہ آپ کو اجر دے گا۔ وہ بی بی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آپ پر خدا کا کرم ہے، آپ پر خدا کا احسان ہے، آپ پر خدا کی عنایت ہے، آپ سے سیدہ راضی ہوں، آپ خوش نصیب ہیں۔ آج نبی ذاتی کے تابوت کو گندہ دینے کے لیے جمع ہوئے، ورنہ پورے مدینے میں صرف 6 افراد تھے۔ اجازت دے کچھ منزلیں طے کروں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا 50 میں سے 11 افراد جب بی بی پلٹ کے آئیں، گھر آئیں، تو دشمن نے سمجھ لیا کہ اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اس طرح سے لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہیں تو کوئی ہمیں اس مسند پر نہیں بیٹھنے دے گا۔ اس لیے حزب حاکم نے طے کیا جیسے بھی ہو اس شمع ہدایت کو گل کر دیا جائے، اس چراغ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ 50 افراد پہنچے لکڑیاں لے کر، ڈنڈے لے کر، تلواریں لے کر۔ 11 افراد گھر کے اندر داخل ہوئے۔ یا اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ وہ مرحلہ جو میں نے کل عرض کیا، 2 جملے اور عرض کروں۔ کیا ہوا؟ وہ لمحہ آیا جب کسی شقی نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، ارادہ کیا علی کو مسجد کی طرف لے کے چلے، یا فاطمہ زہرا علی اور اس شخص کے درمیان آ کے کھڑی ہوئی کہ نبی زادی ہٹ جاؤ، ایسا ظلم کروں گا، ہٹنے پر مجبور ہو جائے گی۔ فرمایا قیامت تک نہیں ہٹوں گی۔ ہاتھ بلند کیا، فاطمہ کے رخسار پہ تماچا مارا۔ مجھے اجازت دے 2 جملے اور عرض کروں، اجازت دیجئے۔ تماچا لگا، نبی زادی دور جا کے گری، کانوں سے گوشوارے چھن گئے۔ اب علی کے گلے میں رسی ہے اور علی کو دروازے کی طرف لے کے پہنچے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر گلی میں آئے، علی کو کھینچ کے جا رہے تھے تو نبی زادی کا ہاتھ علی کے دامن میں آ گیا۔ میرے عزیزو اجازت تو سنو، 2 جملے سنو، مجھے 2 جملے عرض کرنے کی اجازت ہو۔ علی کے گلے میں رسی ہے، لے کے جایا جا رہا ہے، نبی زادی کا ہاتھ علی کی ابا میں۔ اس سارے واقعے میں پہلا شخص مدینے کے اندر موجود نہیں ہے، پہلا شخص مدینے کے اندر
موجود نہیں ہے. جب واپس آیا اس نے دوسرے سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے آج تو نے نبی زادی کے دروازے پر آگ لگائی. کہاں میں نے آگ لگائی؟ کہ میں نے سنا ہے نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی. کہاں بڑی مقاومت دکھائی؟ کہ میں نے سنا ہے نبی زادی علی کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھی. کہاں نہیں چھوڑ رہی تھی؟ کہ پھر بتا کیسے چھڑوایا؟ بس آخری جملہ عرض کرو کہ بتا کیسے چھڑوایا؟ کیسے چھڑوایا؟ سنے عزیزو سنے، جملہ مکمل کرو اور اجازت دیجیے، بس اس سے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. کہ بتا کیسے چھڑوایا؟ کہ ہم نے علی کے گلے میں رسی ڈالی اور علی کو مسجد کی طرف کھینچنا شروع کیا اور نبی زادی نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا. ہم نے سوچا، سنے عزیزو سنے اور پھر گریہ کرتے رہیے گا، اجازت دے جملہ عرض کروں. ہم نے سوچا نبی زادی نے اپنا ہاتھ علی کے دامن میں ڈال دیا. ہم نے سوچا خاتون ہے، زخمی ہے، کمزور ہے، اگر علی کو ذرا زور سے کھینچیں گے تو نبی زادی کا ہاتھ چھوٹ جائے گا. لیکن نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھام رکھا تھا کہ ہم جیسے جیسے علی کو کھینچ رہے تھے نبی زادی علی کے ساتھ کھینچتی چلی آ رہی تھی. بس میرے عزیزوں، اب میں مجبور ہوں، اب زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا. اب تابوت آنے والا ہے، تابوت لایا جائے گا، لیکن تابوت اٹھانے سے پہلے یہ جملہ سننا کہ پھر کیسے چھڑوایا؟ کیسے علی کا دامن چھڑوایا؟ کہ بس چھڑوا لیا؟ کہ مجھے بتا کیسے چھڑوایا؟ کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھاما ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی. کہا میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا، ایک مرتبہ باہنے دیکھا،